الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. حج اور عمرہ اللہ کے لیے ادا کرو. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا ادا کرو. حج کے اور عمرے کے کچھ ارکان ہیں، فرائض ہیں، سنن ہیں، اس میں واجبات ہیں. اور حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے ارشاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے دنیا میں آج پیدا ہوا ہو. لیکن اسے اس کے پورے ارکان اور پورے سنن و واجبات اور پورے آداب کے ساتھ ادا کیا جائے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، حج کو پورا ادا کرو، پورا مکمل کرو. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب وہاں حاضری دیتے ہیں تو ہم پرواہ نہیں کرتے کہ حج کے ارکان کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، ان میں سنن و واجبات کیا ہیں، کس چیز کی احتیاط کرنی ہے، کس وقت پر کون سا کام کرنا ہے. حج کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، تمتع اور قران. کوئی بھی آدمی باہر سے جب وہاں وارد ہوتا ہے تو عمرہ اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. اور سب سے پہلے عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ کوئی اور کام کر سکتا ہے. لیکن اگر حج کے ارادے سے جائے تو حج کے 2 طریقے ہیں، تمتع اور قران. تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ عمرہ ادا کر کے احرام کھول دے اور بال کٹا لے، سر منڈوا لے، پھر جب حج کی باری آئے حج ادا کر لے. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حاجی جب باہر سے جاتا ہے تو یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں نے جو عمرہ کیا ہے اسی احرام کے ساتھ حج بھی کروں گا. پھر اس میں 2 4 10 دن جتنے باقی ہوں حج میں، وہ دن اسی احرام کے ساتھ گزارتا ہے. اور احرام کے اپنے تحفظات ہیں، پاؤں نہ ڈھانکے، خوشبو نہ لگائے، کسی چیز کو مکھی جوں تک نہ مارے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کی احتیاط ضروری ہوتی ہے. تو فرمایا جو بھی کرو اس کے سارے ارکان پوری طرح پورے خلوص سے اور پورے اہتمام سے ادا کرو. اور اگر کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ راستے میں آ جائے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو مشرکین مکہ نے حدیبیہ پہ روک دیا تھا. کوئی بیماری روک دے، دشمن روک دے، جانے کی کوئی وسائل پیدا نہ ہو سکتے ہوں تو کم از کم
قربانی کو وہاں پہنچا دیا جائے اور تب تک سر نہ منڈوایا جائے جب تک قربانی اپنی جگہ پر پہنچ نہیں جاتی۔ سر منڈانے میں بھی رعایت ہے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو کہ وہ منڈا نہیں سکتا، سر پورا بھی منڈوایا جاتا ہے جیسے اس طرح سے بھی، اور کینچی سے بھی اگر سر سے بال ہر طرف سے تھوڑے تھوڑے کاٹ دیے جائیں تو بھی درست ہے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہو اور یہ بھی نہ کر سکے تو پھر اسے صدقہ دینا پڑتا ہے، کچھ مساکین کو خیرات دے یا پھر فدیہ دے اور یا روزے رکھے، اور جب امن میں ہو اور تمتع کرے عمرہ سے حج کے ساتھ تو جو قربانی اسے میسر ہو وہ دے۔ اگر قربانی میسر نہ ہو تو پھر 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 روزے جب واپس اپنی جگہ پر پہنچے تو رکھے، اور یہ 10 روزے پورے کرے۔ اور یہ سارے احکام ان لوگوں کے لیے ہیں جو باہر سے آتے ہیں، آفاقی ہیں، سکنی نہیں ہے۔ جو حرم کے اندر رہتے ہیں ان کے احکام الگ ہیں، جو حرم میں باہر سے حاضری دیتے ہیں یہ احکام ان کے لیے ہیں۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ واتقوا اللہ، اپنا معاملہ رب جلیل کے ساتھ، اللہ کے ساتھ درست رکھو۔ صرف یہ نہ سمجھو کہ لوگوں میں حاجی کہلانے سے بڑی بات بن جائے گی یا گھوم پھر جانے سے بہت کچھ ہو جائے گا۔ حج کے ارکان کا پورا خیال رکھو، فرائض واجبات سنن کو اپنے اپنے موقع پر پوری احتیاط سے ادا کرو، ارکان حج کا پورا لحاظ کرو۔ اور حج کا حاصل بھی، تمام عبادتوں کا حاصل یہ ہے کہ بندے کا تعلق رب کریم کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے، اسے حضوری حق نصیب ہو اور ایک کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہمہ وقت اپنے پروردگار کو اپنے ساتھ حاضر سمجھے۔ اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ ہم نے اپنی کسی کوشش یا کاوش یا دعا یا عبادت یا بلاوے سے اللہ کریم کو بلانا نہیں ہے۔ اللہ کریم تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم کبھی بھی کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو پھر یہ حضوری حق کے لیے محنت کیا معنی رکھتی ہے؟ حضوری حق سے مراد یہ ہے کہ ہمیں بھی اس کا ادراک ہو۔ اللہ تو موجود ہے لیکن ہم غائب ہوتے ہیں حضور حق سے بھی اور اس احساس سے بھی کہ اللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارا احساس بھٹک جاتا ہے، ہمارا احساس مر جاتا ہے، ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ اللہ کریم موجود ہے۔ تو عبادات سے انسان کی اپنی ذات کی اور ان کیفیات کی تعمیر ہوتی ہے۔ عبادات آدمی کی ضرورت ہے۔ جو بھی اللہ کریم نے فرائض عطا فرمائے ہیں تو فرض کا لغوی مفہوم بھی اگر تلاش کیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ کسی کو ایسی چیز عطا کر دی جائے جس کے بغیر اس کی زندگی ممکن نہ تھی، جس کا وہ انتہائی ضرورت مند تھا، جس کی اسے اشد ضرورت تھی، وہ چیز اسے عطا کر دی جائے تو اسے فرض کہتے ہیں۔ تو فرائض کوئی بوجھ نہیں لادا گیا بلکہ نوع انسانی فرائض کے بغیر بنی آدم تو ہے، انسان نہیں بن سکتا۔ ایک حیوان ناطق تو ہے
ایک ایسا حیوان ہے جو باتیں کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لکھ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں انسانیت تب آتی ہے جب اللہ کی طرف سے فرائض اسے نصیب ہوتے ہیں، اس سعادت سے بہرہ ہوتا ہے، تو جو کیفیت اس کے اندر بنتی ہے وہ اسے انسان بناتی ہے۔ مسلمان کا مفہوم لفظی تو ہے ماننے والا، تسلیم کرنے والا، لیکن اس کا حاصل یہی ہے کہ وہ ایک بہترین انسان بن جائے اور ہر عبادت اسے بہتری کی طرف لے کر چلے، اس کی سوچ بہتر ہو، اس کا کردار بہتر ہو، اس کے افعال بہتر ہوں، اور اللہ کی مخلوق کے لیے وہ ایک مفید انسان بنے، باعث تکلیف نہ بنے۔ تو عبادات اور فرائض کا یہ تصور اس ساری فکر کو لے کر چلنا چاہیے۔ حج ادا کرنے سے صرف حاجی صاحب کہلوانا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان بالکل بدل جائے اور اسے قرب الہی نصیب ہو جائے، اور زندگی بھر کے کردار میں جب بھی کبھی کچھ وہ سوچنے لگے تو اسے احساس ہو کہ میرا اللہ میرے پاس ہے، بولنے لگے تو یہ احساس ہو کہ میرا اللہ میرے پاس ہے، میرا اللہ سن رہا ہے، کوئی کام کرنے لگے تو اسے پتا ہو کہ میرا اللہ میرے پاس ہے، وہ میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ خیال فرمائیے کہ یہ احساس اگر کسی کو نصیب ہو جائے، اس کا شعور بیدار ہو جائے، تو وہ کتنا بھلا انسان بن جائے۔ ایسا انسان بن سکتا ہے جس پر فرشتے بھی رشک کریں۔ تو تمام عبادات سے مراد اور حاصل تقویٰ ہے۔ واتقوا اللہ، تقویٰ ایک ایسی نسبت ہے جو انسان کو مرضیات باری کے مطابق ڈھال دے۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی سزائیں بھی بڑی سخت ہیں۔ نافرمانی کرنے والوں کو، لاپرواہی کرنے والوں کو، مخالفت کرنے والوں کو اگر سزا دے گا تو سزائیں بھی اس کی بڑی سخت ہیں۔ کسی کو اگر حرم کی حاضری نصیب ہوتی ہے، بیت اللہ شریف تک اس کی ایمان کے ساتھ رسائی ہوتی ہے، تو یہ اللہ کا ایک انتہائی کرم ہے۔ لیکن اگر وہاں پہنچ کر وہ پرواہ نہیں کرتا، سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، اور وہاں جا کر اسے جو ایک احساس حاصل ہونا تھا کہ اللہ بہت بڑا ہے اور میں اس کی عاجز مخلوق ہوں، اس سے گزر کر وہ اپنی بڑائی کے ذوم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بڑا پارسا ہوں اور میں نے بہت نیکی کی اور میں حاجی صاحب ہو گیا، تو یہ کام بالکل ہی بدل گیا، بات ہی بدل گئی، کام الٹ ہو گیا۔ تو اس طرح سے بجائے اس کے کہ اسے اللہ کا قرب نصیب ہو، ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اس بات پہ اللہ کریم ناراض نہ ہو جائے، اور اگر وہ ناراض ہو جائیں تو اللہ کے عذاب بھی بڑے سخت ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج معلوم مہینے ہیں چند جو حج کے ہیں، جیسے شوال اور ذوالقعدہ کی 10 تاریخیں یہ حج کی ہیں، اور جو اس میں حج مقرر کر لے، ارادہ کر لے کہ مجھے حج کرنا ہے، تو پھر یہ خیال رکھے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جب حج کا ارادہ کر لے تو پھر نہ کوئی فوش بات کرے اور نہ نافرمانی کرے اور نہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا کسی سے پیدا کرے۔ یعنی پھر زیادہ
محتاط ہو جائے، اور زیادہ محتاط ہو جائے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، ایک اور بڑی باریک بات کی طرف توجہ دلائی قرآن کریم نے کہ انسان اپنی زندگی میں اکثر اس بات پہ اڑا رہتا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی تو وہ اس بات میں ایسے جرم اور ایسے گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں جو شرعاً حرام ہوتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ایسا کرنے سے لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھیں گے۔ کبھی وہ نیکیاں اس طرح سے ضائع کرتا ہے کہ کام تو درست کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے امید یہ ہوتی ہے کہ دیکھنے والے لوگ مجھے بھلا اور نیک اور اچھا کہیں۔ تو فرمایا یہ بہت ہی غلط سوچ ہے۔ یہ بات یاد رکھو، وما تفعلوا من خیر، جو بھلائی بھی تم کرتے ہو، جو اچھا کام بھی تم کرتے ہو، جو نیکی تم کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ تو نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، بھلائی اللہ کریم کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نیکی کرتے ہیں لیکن لوگ آپ کو برا کہتے ہیں، اور آج کل تو ہمارے اندر ایسی رسومات رچ بس گئی ہیں کہ بعض اوقات وہ شرعاً حرام تک چلی جاتی ہیں۔ شادی بیاہ کی رسمیں دیکھ لیجئے، موت کی رسمیں دیکھ لیجئے۔ اب ایک بندہ فوت ہوتا ہے، اس کے بچے نابالغ رہ جاتے ہیں، تو جب تک وہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی، پھر جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے، ان کا مال کھانا تو حرام ہے، لیکن لوگ دعوتیں اڑاتے ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، کوئی اس کی دوا نہیں پوچھتا، کوئی اس کی خیریت نہیں پوچھتا، جب مر جاتا ہے تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور دعوتیں اڑتی ہیں اور کھانے پکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن بندہ کیوں کرتا ہے؟ شاید اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں اچھا کہلاؤں گا۔ تو کوئی برائی اس لیے کرنا کہ لوگ اچھا کہیں، یا کوئی نیکی اس غرض سے کرنا کہ لوگ اچھا کہیں، تو وہ برائی پہلے برائی تھی، اس میں اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کی رضامندی مد نظر رکھی، تو اس کا عذاب کئی گنا بڑھ گیا، اس کی برائی کئی گنا بڑھ گئی۔ اور نیکی تھی اگر اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی، لیکن کرنے والے نے اس سے امید رکھی کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، تو نیکی بھی جرم بن گئی۔ تو فرمایا وَاعْلَمُوا، یہ بات بڑی اچھی طرح سے جان لو کہ جو بھلائی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور حج پر جانے کے لیے خرچ کا اہتمام کرو۔ جس کے پاس اخراجات نہیں ہیں اس پر حج فرض ہی نہیں ہے، وہ مانگ تانگ کر لوگوں سے مانگ کر کیوں جاتا ہے؟ اور سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ بے شمار لوگ، ان میں بڑے بڑے علماء بھی ہیں، امراء بھی ہیں، حکومت کے عہدیدار بھی ہیں، ویسے ہی اتنے مالدار ہوتے ہیں کہ ان پر حج فرض ہوتا ہے، لیکن سرکاری خرچ پہ حج پہ جاتے ہیں۔ اب یہ جو سرکاری خزانہ ہے یہ پورے ملک کے ہر شہری کا ہے، غریب اور مسکین کا ہے، اس کا بھی اس پر حق ہے جس کے پاس شام کے کھانے کا نہیں ہے۔ تو اگر اپنے خرچ کا اہتمام نہیں کرتے اور دوسروں کے خرچ پر حج پر جاتے ہو تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو روکتے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء بھی سیاستدانوں کے ساتھ سرکاری خرچ پر حج پر ہوا ہے، اور یہ نہیں پوچھا کہ یہ سرکار کون ہے۔ سرکاری پیسے تو بیت المال ہے، اور یہ تو ساری آپ کی کھانسی ریکارڈ ہوگی آج تو۔
اسے پوری دنیا پہ جانا ہوتا ہے اور یہ ساری کھانسی اس میں ریکارڈ ہوگی. آج تو آپ کو زیادہ کھانسی ہے تو وہاں باہر تشریف لے جائیں, کیونکہ اس کے پاس بیٹھنا تو ضروری نہیں ہے. یہ جو ڈیلیٹ کرنا ہوا. تو حج پر جانے کے اپنے اخراجات کا اہتمام کیجیے, اور اگر اخراجات نہیں ہیں تو حج آپ پر فرض ہی نہیں ہے. عام لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر مانگتے پھرتے ہوتے ہیں, عمراء کے دروازے پہ جاتے ہیں, جی میں نے حج پر جانا ہے میری مدد کیجیے. بھائی جب آپ کے پاس اخراجات نہیں ہیں, حج آپ پر فرض نہیں ہے. پھر عامہ الناس کو دیکھیں تو بے شمار لوگ مجھ سے بھی ملتے ہیں, جی بڑی آرزو ہے حج پر جانے کی. تو میں پوچھا کرتا ہوں کہ حج تو آپ پر فرض نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں بڑی آرزو ہے, پیسے نہیں ہیں. جب پیسے نہیں ہیں تو حج تو آپ پر فرض نہیں ہے. لیکن جو باتیں آپ پر فرض ہیں وہ آپ نے پوری کر لی. یعنی صرف حج ہی تو نہیں ہے نا, حج بھی تو اللہ کا ایک حکم ہے کہ آپ پورا کرتے ہیں. اور یوں تو مکے میں ابو لہب اور ابو جہل بھی رہے ہیں, وہیں پیدا ہوئے, وہیں مر گئے. ابو لہب مکے میں دفن ہے اور ابو جہل بدر میں دفن ہے. لیکن کیا بدر میں دفن ہونا اور مکہ مکرمہ میں دفن ہونا, یہ وہاں پیدا ہونا, وہاں عمر بسر کرنا, انہیں کوئی فائدہ دے سکا؟ میرا مکہ مکرمہ جانا مقصد نہیں ہے. مقصد ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری. اب جو چیز اللہ نے کسی پر فرض نہیں کی اس کا تو اسے بڑا شوق ہے, اور جو فرائض اس کے ذمے ہیں ان کی اسے فکر ہی نہیں. تو فرمایا یہ صحیح نہیں ہے. وتزودوا, اپنے اخراجات کا اہتمام کرو, تم پر حج فرض ہے. حج اس بندے پر فرض ہے جس کے پاس اپنے آنے جانے کے عام کا خرچ بھی ہو, اور جتنا عرصہ اسے گھر سے باہر رہنا کی امید ہے اتنے عرصے کے اخراج بچوں کو بھی اخراجات دے کر جائے تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ ہو. اور اگر اتنی حیثیت نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے. اور جن پر فرض نہیں ہے وہ کیوں دوسروں سے مانگ کر اور گدا کر کے کیوں جائیں؟ وتزودوا, اپنے اخراجات کا اہتمام کرو. فإن خیر الزاد التقوی, اور بہترین زاد راہ تو تقوی ہے, اللہ کی اطاعت کا جذبہ. اور وہ زندہ ہو تو آپ جہاں ہیں جو فرائض آپ پر ہیں وہ پورے کریں تو آپ کو وہیں حج کا ثواب ملتا رہے گا. ایسا غریب جس کے لیے اخراجات کی سکت جس کے پاس نہیں ہے, اس کے لیے ہر جمعے میں حج کا درجہ ہے. اشراق کے نوافل ادا کرتا ہے اسے عمرے کا ثواب مل جاتا ہے, چونکہ وہ وہاں پہنچ نہیں سکتا. تو غرض تو اللہ کریم کی اطاعت ہے, صرف سفر کرنا غرض نہیں ہے. تو جس طرح سے حکم ہے اس طرح سے کرو. اخراجات کا اہتمام ہے تو ضرور جاؤ, اور نہیں ہے تو جو فرائض ہیں وہ پورے کرو, اجر تو اس نے دینا ہے. واتقون یا اولی الالباب, اور دانش مندی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست رکھے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم اذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین. کوئی حرج نہیں ہے کہ دوران حج بھی اگر تم روزی کما لو تو کوئی حرج نہیں ہے. روزی کمانے کی غرض سے حج پر جانے سے حج ادا نہیں ہوتا. کوئی اس نیت سے جائے کہ وہاں جا کر میں پیسے کما لوں گا, وہاں سے سونا سستا ملتا ہے خرید کر لے آؤں گا, وہاں سے وہ چیز سستی ملتی ہے وہ لے آؤں گا, یہاں کے بیچ لوں گا پیسے کما لوں گا, اس نیت سے جائے تو حج نہیں ہوگا. حج کی نیت سے گیا اور وہاں رہتی ہوئی مزدوری مل گئی, یا کوئی پاس چیز تھی وہ اچھے داموں بک گئی, یا کوئی چیز سستی خرید لی, تو وہ منع نہیں ہے. یعنی غرض اور مقصد حج ہو تو ساتھ مزدوری یا تجارت کر لینا منع نہیں ہے, اور مقصد ہی پیسہ کمانا, مزدوری کرنا یا تجارت کرنا ہو تو پھر حج نہیں ہوتا. تو اگر
خلوص سے نیت سے حج کے لیے جاؤ اور وہاں موقع ملے تو تم اللہ کی طرف سے رزق جو نصیب میں ہے کما لو تو کوئی حرج نہیں. اور جب عرفات سے واپس ہوتے ہو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو پھر شب کا قیام جب مزدلفہ میں ہوتا ہے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. یعنی تمام عبادات کا، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، حاصل یہ ہے کہ بندے کا یہ شعور بیدار ہو جائے کہ اسے ہمہ وقت اللہ کی معیت نصیب ہو اور اسے یہ بات یاد رہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. تو ذکر الہی کیا ہے؟ فاذکروا اللہ. ذکر کیا ہے؟ اللہ کا کیا ذکر کریں؟ اللہ کو یاد رکھنا ہی اللہ کا ذکر ہے. اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں اللہ کی رضا مقصود ہے تو یہ بھی ذکر ہے، وہ کام بھی عملی ذکر ہے. تمام عبادات چونکہ ان میں اللہ کی یاد موجود ہے، اللہ کے حکم اس کے مطابق کی جاتی ہیں، وہ سب عملی ذکر ہے. دوسرا ذکر ہے لسانی، زبانی، کہ جب بھی ہم کوئی نیک بات کرتے ہیں، جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب بھی حدیث شریف پڑھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، کسی کو بھلا مشورہ دیتے ہیں، کوئی بات زبان سے جو اچھی نکلتی ہے وہ لسانی ذکر ہے. اور اگر کوئی زبان سے صرف اللہ کا نام ہی لیتا رہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ اللہ کرتا رہے تو. تیسری قسم ہے کہ یہ ذکر، یہ یادیں دل میں رچ بس جائیں، اور وہ مقصد ہے، مقصد حیات ہے کہ یاد الہی دل میں ایسی رچ بس جائے کہ دل دھڑکنا بھول جائے لیکن اللہ اللہ کرنا نہ بھولے. موت آ جائے، زندگی منقطع ہو جائے لیکن یاد الہی منقطع نہ ہو. اور یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو ساری زندگی اللہ کی یاد کو دل میں بسائے رکھتے ہیں. وہ دل ایسا آباد ہو جاتا ہے کہ اسے موت بھی ویران نہیں کر سکتی. موت بھی انہی دلوں کو ویران کرتی ہے جو زندگی میں ویران ہوتے ہیں. ایسے دل جو زندگی میں یاد الہی سے محروم ہوتے ہیں انہیں موت بھی ویران کر دیتی ہے کہ زندگی میں حیات جسمانی کے ساتھ رشتہ تو تھا، موت وہ رشتہ بھی کاٹ دیتی ہے. لیکن جو دل زندگی میں یاد الہی کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں اور ہر آن ہر لمحہ حضور حق انہیں یاد رہتا ہے، موت ان سے حضور حق نہیں چھین سکتی، موت انہیں اللہ کی یاد سے جدا نہیں کر سکتی. تو فرمایا یہ مقصد ہے مشعر حرام کے ساتھ کی جگہ اللہ کا ذکر کرو. چونکہ قریش اسلام سے پہلے تو اپنے آپ کو کعبہ کا مجاور سمجھتے تھے، اور اگرچہ ان میں بھی کچھ رسومات حج کی باقی تھیں لیکن انہوں نے بگاڑ بہت دی تھی. اپنی تھانیداری قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ یہ نکالا کہ احرام کی جگہ جسے اہل مکہ یا جسے قریش یا وہ مکہ کے دوسرے قبائل وہ دیں لباس، وہ پہن کے طواف کرے. اگر ان سے لباس نہ مل سکے یا وہ اجرت نہ دے سکے، لباس نہ لے، تو پھر بغیر لباس کے بے لباس ہو کر طواف کرے. پھر اچھلتے کودتے سیٹیاں بجاتے، اسی طرح مشعر حرام تک تو جاتے تھے لیکن وہاں جا کر بھی اپنے باپ دادا کے قصے چھیڑ دیتے اور اپنی بڑائی کی باتیں کرتے. تو فرمایا یہ درست نہیں ہے، بلکہ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ھداکم، اور اس کا ذکر بھی اس طرح سے کرو جس طرح سے اس نے حکم دیا ہے. اور اس احسان کو یاد رکھو کہ زمانے جاہلیت میں یہی لوگ تھے اہل مکہ، اور کیا جہالتیں کرتے تھے، اور جو عرب باہر سے آتے تھے وہ بھی کیا کرتے تھے. اللہ نے جب مسلمانوں تمہیں ہدایت دے دی، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ کسی کو دین حق سے سرفراز فرمایا اور اسے ہدایت دے دی. اور
تمہیں یاد ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے تم کس گمراہی میں تھے، کہ حقیقت سے نا آشنا تھے اور ہدایت سے کس قدر دور تھے، اور تم جانتے ہو ان کنتم من قبلہ لمن الضالین، تمہیں پتہ ہے کہ تم اس سے پہلے بالکل ہی ناواقف تھے، تمہیں ان باتوں کی کوئی خبر نہیں تھی، نہ اللہ کی ذات سے آشنا تھے، نہ اس کی صفات سے آشنا تھے، نہ اس بات سے آشنا تھے کہ اس کی رضامندی کس چیز میں ہے، نہ اس بات سے باخبر تھے کہ وہ کن باتوں پر ناراض ہوگا۔ اس نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر تم پر یہ احسان فرمایا کہ تمہیں ان سب باتوں سے آشنا کر دیا اور تمہیں ہدایت آشنا کر دیا، لہذا اس کا ذکر کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اور عرفات سے ہو کر لوٹو جہاں سے ساری دنیا لوٹتی ہے۔ رؤسائے مکہ مشعر الحرام سے جو منا اور عرفات کے درمیان ہے وہاں سے لوٹ آتے تھے اور دوسرے لوگوں کو عرفات بھیجتے تھے کہ ہم تو بھائی خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، تم وہاں تک جاؤ۔ فرمایا نہیں، ہر شخص کے لیے فرائض و واجبات برابر ہیں اور وہیں تک جاؤ اور اللہ سے توبہ کرتے رہو۔ اگر حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے یا حج کے ارکان ادا کر لو تو استغفار پھر بھی کرتے رہو۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم سارے فرائض و واجبات، سنن اور مستحبات تک پورے ادا کر لیں تو ہماری ادائیگی بھی اس شان کی نہیں ہوتی جس شان کی اس کی بارگاہ ہے، ہم سے کمی رہ جاتی، خلوص میں کمی رہ جاتی ہے، اعمال میں کمی رہ جاتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم پوری طرح کر ہی نہیں پاتے۔ لہذا ہر آن اللہ سے بخشش بھی طلب کرتے رہو اور یہ خیال رکھو کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، جو میرے بس میں ہے میں وہ کر رہا ہوں، جس کا مجھے علم نہیں یا میں جانتا ہوں میں کر نہیں پاتا ہے، اللہ اس پر مجھے معاف فرما دے، مجھ سے درگزر فرما اور میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما، اور یہ احساس رہے کہ میں بندہ ہوں، میں کمزور ہوں، میں محتاج ہوں، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے میرا، وہ سب سے بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، کبریائی اسی کو زیب دیتی ہے۔ واستغفر اللہ، دوران حج بھی اللہ سے استغفار کرتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اور جب حج کے ارکان پورے کر لو، مناسک حج جب ادا کر لو تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کے قصے بیان کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ اپنی بڑائی یا اپنے بزرگوں کی بڑائی بیان کرنے سے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور سب سے زیادہ بڑی شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر ادا کرو۔ بعض لوگ حج میں بھی دنیا ہی تلاش کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ بعض لوگوں کی نیتیں یہ ہوتی ہیں کہ لوگ مجھے بہت بڑا آدمی کہیں، لوگ مجھے الحاج کہیں، لوگ میرا بڑا احترام کریں، دنیا میں مجھے بہت سی دولت مل جائے، یہاں سے بہت سی دولت گھسیٹ کے لے جاؤں۔ تو فرمایا اگر دوران حج بھی جو نہایت ہی افضل ترین عبادت ہے کسی کا مقصد حصول دنیا ہی ہو تو وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وہ اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی مجھ پر رحم فرما، مجھے بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی مجھ پر رحمت فرما، میری خطاؤں سے درگزر فرما،
اور مجھے بھلائی عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، وقنا عذاب النار، یا اللہ آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ ایسے لوگ ہیں جو دونوں جہانوں میں اپنی محنت کا بہت بڑا صلہ پاتے ہیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ہر وقت دنیا میں بھی انسان کو رہنا ہے، انسان محتاج ہے، اس کی ضروریات ہیں اور سب اللہ کریم نے ہی پورا کرنی ہے، تو وہ دنیا بھی اللہ سے مانگتا ہے لیکن اس کے ساتھ آخرت بھی رب جلیل سے مانگتا ہے، اور یہ یاد رکھتا ہے کہ اللہ میں تیری مخلوق ہوں، میں عاجز ہوں، میں دنیا میں بھی محتاج ہوں، مجھے دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور مجھے آخرت میں بھی بہتری عطا فرما اور مجھے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ بات یاد رہتی ہے کہ جو عمل وہ کر رہے ہیں اس کا بہت بڑا اجر انہیں ملے گا، واللہ سریع الحساب، اور کوئی دیر نہیں ہے، اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے، اللہ حساب میں دیر نہیں فرمائے گا۔ بڑا عجیب نظام ہے رب العالمین کا، انسان کی سمجھ اور اس کی دانش کا قصور ہے، ورنہ برائی کی جو تکلیف اور دکھ ہے وہ دنیا میں بھی نقد ملتا ہے۔ آدمی اگر غلط کاری کرتا ہے یا اللہ کے احکام سے روگردانی کرتا ہے اور عظمت الہی کو نہیں سمجھتا تو دنیا میں بھی اس کی سانسیں بھی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں، اس کے دل کو سکون نہیں ملتا، اس کے دل پر آخرت کا پرتو پڑتا رہتا ہے، اور اگر آخرت میں وہ اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے تو اس کی تپش یہاں دنیا میں بھی اس کے دل کو پہنچتی رہتی ہے، اسے سکون نصیب نہیں ہوتا، اور نیکی کرتا ہے تو آخرت میں بھی درجات بلند ہوتے ہیں اور یہاں بھی اسے سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کی ٹھنڈک اور اس کی خوشبو اسے نصیب ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے حساب میں تاخیر نہیں ہے، ان اللہ واللہ سریع الحساب، اللہ بڑا نقد و نقد حساب کرتا ہے، فوراً ادائیگی ہوتی، جو کچھ بندہ کرتا جاتا ہے اس کی اسے ادائیگی بھی فوراً ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اسے سمجھے یا نہ سمجھے۔ نیکی دل کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، سکون پہنچاتی ہے، اطمینان سے جیتا ہے بندہ، اور برائی بے سکونی پہنچاتی ہے، اور گولیاں کھائے نیند کی تو بھی نیند نہیں آتی۔ لوگ دکھوں کو بھلانے کے لیے نشے پیتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہوش آتی ہے تو دکھ کئی گنا بڑھ چکے ہوتے ہیں، بلکہ وہ نشہ پینے کا ایک دکھ اور مزید ہو جاتا ہے، مال ضائع کرنے کے ایک دکھ اور نصیب ہو جاتا ہے، آبرو ضائع کرنے کا دکھ اور بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کی اطاعت کی جائے، آخرت کا دھیان رکھا جائے اور یہ دعا کی جائے کہ اللہ میں کمزور ہوں، دنیا میں بھی مجھ پر آسانیاں فرما، میری مدد فرما، مجھے اپنی نعمتوں سے بہرہور فرما، اور آخرت میں بھی مجھ پر احسان فرما اور مجھے آگ سے بچا لے، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دنیا میں بھی آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اور یہ مت سمجھو کہ کب آخرت آئے گی تو حساب ہوگا، حساب کتاب ساتھ ساتھ بے باک ہوتا جا رہا ہے، گھبراؤ نہیں۔ دنیا میں بھی زندگی انگاروں پر لوٹ جاتی ہے اللہ کی نافرمانی کرنے سے، اللہ کی اطاعت کرنے سے گل و گلزار ہو جاتی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، جو گنتی کے دن ہیں، جو حج کے مقرر دن ہیں، انہیں اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، قربانی کے بعد اگر کوئی مینا میں 2 دن ٹھہرنا چاہتا ہے تو بھی گناہ نہیں ہے، اور کو اگر 1 دن پہلے آنا چاہتا ہے طواف وداع کے لیے تو بھی اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ
اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے لمن اتقا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ اور کتنی دفعہ احکام حج میں اس بات کو کتنی دفعہ دہرایا گیا کہ اس بات کا خیال رکھو کہ تمہیں اللہ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے، اللہ سے رشتہ استوار کرنا ہے، حضور حق کو تم نے دل میں جا گزیں کرنا ہے۔ حج کرنے کا حاصل یہ ہے کہ حج کے بعد کہیں بھی جاؤ تو تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہو، تنہا ہو یا مجلس میں ہو، ہر وقت تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہو، گھر میں ہو یا سفر میں ہو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ۔ یہی حج کا حاصل ہے، اور اسی پر خاتمہ بالایمان نصیب ہوگا، اسی سے قبر روشن ہوگی، اسی سے برزخ روشن ہوگا، اسی سے حشر کے دن عزت نصیب ہوگی، اسی سے آگ کا بچاؤ نصیب ہوگا۔ اور اگر محض رسمیں ادا کرتے رہے اور حضور حق نصیب نہ ہوا تو کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو حج کا سفر کر کے حرم سے ہو کر پھر بھی محروم رہے۔ لہذا واتقوا اللہ، اللہ کی نسبت کو زندہ رکھو، واعلموا، اور یہ بات یاد رکھو، یہ بات ذہن میں پکی کر لو، انکم الیہ تحشرون، تمہیں مڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تم ہزار تبدیلیوں سے گزرو، ہزار انقلاب سے گزرو، بچپن، جوانی، بڑھاپا بیتے، دولت کماؤ، عہدے کماؤ، یا غریبی اور مفلسی رہے، کسی حال میں، کسی رنگ میں تم ہواؤں میں بکھر جاؤ یا زمین پہ منتشر ہو جاؤ یا آگ میں جل جاؤ، موت نے آنا ہے، اور موت واپسی ہے بارگاہ الوہیت کی طرف، تمہیں واپس اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ لوگوں کی عجیب قسمیں ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اللہ کریم قبول فرمائے۔ سارے حج پر بحث کر کے بھی ہمیں حاصل یہ ہوا کہ اللہ کے احکام کی اطاعت ضروری ہے اور خلوص دل سے ضروری ہے، اور جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو ہمارے ذمہ فرض نہیں اس کے لیے دوڑیں اور جو فرائض ہیں وہ چھوڑ دیں، اور پھر اللہ حج بھی نصیب کرے، فرائض کی ادائیگی بھی نصیب ہو، تو ضروری یہ ہے کہ ان سب عبادات کا حاصل حضور حق ہے۔ اللہ کریم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔